جلدی چلو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی کہ اچانک ہی اپنے سامنے سے گزرتے ایک طالب علم سے ٹکرائی اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ جلدی اٹھ جلدی! اس کے دوست نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے کھڑا کیا۔ حور کے چہرے پر پڑتی روشنی نے اس کی معصومیت کو اجاگر کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ جو کہ ہلکے گلابی رنگت لیے ہوئے تھا، اس وقت شرمندگی اور تیزی کے احساس سے دمک رہا تھا۔ خوبصورتی کا ایک نور تھا جو اس کے سادگی سے لپٹے ہوئے وجود سے پھوٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے لباس پر ایک ہلکا لمبا گاؤن پہن رکھا تھا اور اس کا سر نہایت شائستگی سے ایک خوبصورت حجاب میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ سادگی ہی اس کے حسن کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ معاف کیجیے گا، میں جلدی میں تھی، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، وہ سر جھکا کر کہتی ہوئی اپنی دوست کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اقسم بن اتباع کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ ساکت کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ چل اقسم، کیا کر رہا ہے؟ ہمیں بھی کلاس میں جانا ہے، جلدی سے جا، تو اپنا لیپ ٹاپ لے کر آ جا، اس کے دوست نے اسے پکارا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ یونیورسٹی کے باہر کھڑی اپنی گاڑی سے لیپ ٹاپ لینے کے لیے جا رہا تھا۔ اقسم نے اس بات میں سر ہلایا اور یونیورسٹی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد لیپ ٹاپ لے کر وہ واپس یونیورسٹی میں آیا اور اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا، لیکن جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے ٹیچر کے پاس کھڑی ہوئی اس لڑکی پر گئی جو سر جھکائے احترام سے پروفیسر کی کچھ بات سن رہی تھی۔ چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر ایک لمحے کے لیے اقسم کی طرف دیکھا اور پھر واپس نظریں جھکا گئی۔ آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں؟ یہ کوئی وقت ہے کلاس میں آنے کا؟ پروفیسر دھاڑے۔ وہ دونوں سر جھکا کر ایکسکیوز کرتے ہوئے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے، جبکہ اقسم کی نظریں ابھی بھی اس معصوم سی گڑیا پر تھیں جو پروفیسر کی بات سن رہی تھی۔ پوری کلاس خاموش تھی اور سب لوگ اپنی اپنی کتابوں میں سر دیے کچھ نہ کچھ پڑھ رہے تھے، لیکن اس کا پورا دھیان سامنے کھڑی اس لڑکی کی طرف تھا۔ اقسم کیا کر رہا ہے؟ سر نے اگر دیکھ لیا نا کہ تیرا دھیان کہیں اور ہے تو فضول میں کلاس لگ جانی ہے۔ اس کے دوست نے اسے پکارا تو وہ ہوش میں آیا اور اس بات میں سر ہلاتا ہوا اپنی کتاب میں دیکھنے لگا، لیکن ایک چور نظر وہ پھر بھی اس کے چہرے پر ڈالتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد حور پروفیسر سے بات کر لینے کے بعد اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور کتاب میں سر دیے کچھ پڑھنے لگی۔ پروفیسر نے لیکچر دینا شروع کر دیا، جبکہ اقسم بار بار حور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی وہ اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد سب لوگ کلاسز سے باہر نکلے تو وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر آیا اور اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ رکی نہیں تھی، وہ کلاس ختم ہوتے ہی تیزی سے یونیورسٹی سے باہر نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ اقسم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی سے باہر چلا گیا۔ مارچ کا مہینہ تھا۔ استنبول کی فضا میں سردی کی ہلکی سی گدگدی باقی تھی، مگر سورج کی سنہری کرنیں پورے ماحول کو ایک نئی زندگی بخش رہی تھی۔ بوسفورس کے کنارے واقع یونیورسٹی کی فضا میں ایک خاص طرح کا جوش و خروش اور تاریخی جلال محسوس ہوتا تھا۔ یونیورسٹی کا کیمپس کسی جدید درسگاہ سے زیادہ ایک قدیم سلطنت کے محل کا تاثر دیتا تھا۔ مرکزی عمارت، جس کی بیرونی دیواریں پتھر کی تراشی ہوئی تھیں، ایک 1000 سالہ تاریخ کا بوجھ اپنے شانوں پر لیے کھڑی تھی۔ اس کی محرابی کھڑکیوں اور گنبد نما چھتوں میں عثمانی فن تعمیر کی جھلک واضح تھی۔ اس کے بالمقابل جدید فنون اور انجینئرنگ کے شعبے کی شیشے کی بنی عمارتیں کھڑی تھیں، جو ماضی اور حال کے خوبصورت امتزاج کو پیش کرتی تھیں۔ کیمپس کے بیچوں بیچ ایک وسیع سبزہ زار تھا، جہاں چند قدآور چنار اور صنوبر کے درخت تھے، جن کی شاخیں تازہ سبز پتوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ان درختوں کے سائے میں سفید سنگ مرمر بنی بینچوں پر دنیا کے مختلف کونوں سے آئے ہوئے طلباء کا ایک ہجوم تھا۔ کچھ طلباء گرم کافی کے پیالوں سے اٹھتے بھاپ کے بیچوں بیچ اپنے لیکچرز کے نوٹس پر بحث کر رہے تھے۔ ان کی زبانیں ترکی، انگریزی اور دیگر بین الاقوامی زبانوں کا خوبصورت گلدستہ پیش کر رہی تھیں۔ لڑکیوں کے ایک گروپ نے زوردار قہقہے لگائے جو فضا میں گونج گئے۔ وہ شاید کسی حال ہی میں دیکھی گئی ترک سیریز یا فیشن پر بات کر رہی تھیں۔ ان کے لباس میں مغربی طرز کے ساتھ مقامی رنگوں اور حجاب کا استعمال نظر آتا تھا، جو ترکی کے ثقافتی تنوع کی عکاسی کر رہا تھا۔ ایک کونے میں کچھ بین الاقوامی طلباء ایک دائرے میں بیٹھے کسی فلسفیانہ موضوع پر بحث کر رہے تھے۔ ان کی آوازیں دھیمی مگر پرجوش تھیں۔ ان کے آس پاس بکھری ہوئی کتابیں اور لیپ ٹاپ ان کی عملی مشغولیت کا پتہ دے رہے تھے۔ عمارت کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا روایتی کیفے تھا، جہاں سے تازہ سمت اور ترک چائے کی مہک فضا میں رچی ہوئی تھی۔
یہاں کی بینچیں ہر وقت پر رہتی تھیں کیونکہ یہ جگہ طلبہ کی ملاقات اور غیر رسمی گپ شپ کا اہم مرکز تھی۔ یہاں چائے کی چھوٹی چھوٹی شیشے کی گلاسوں اور اس کے ساتھ پیش کیے جانے والے ترکش ڈی لائٹ کی مہک پورے ماحول میں ایک میٹھی سی چاشنی گھول رہی تھی۔ کیمپس کا علم، تاریخ اور نئی امنگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہر ایک پتھر اور ہر ایک پودا آنے والے کل کی ایک کہانی سنا رہا ہو۔ اقسم، کیا کر رہا ہے یار؟ آ جا، کھانا کھا لیں۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا کہ اس کے دوست نے اسے پکارا۔ آ رہا ہوں، وہ کہہ کر اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا، لیکن اچانک اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ مسکرا کر وہ موبائل کان سے لگاتا ہوا گیلری سے باہر نکلا۔ وعلیکم السلام اماں، آپ کیسی ہیں؟ وہ خوش دلی سے بولا تھا۔ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اماں۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ وہ میری بیوی نہیں ہے، آپ کیوں بار بار مجھے کال کر کے اس کے لیے یاد دلانے کی کوشش کرتی ہیں؟ شادی آپ لوگوں نے کروائی تھی، نہ کہ میں اپنی مرضی سے کری تھی۔ اب آپ اپنی بہو کو سنبھال کر رکھیں، میں واپس نہیں آنے والا۔ وہ غصے سے کہتا ہوا رابطے کو منقطع کر گیا۔ کیا ہوا اقسم؟ کیوں غصہ ہو رہا ہے تم نے؟ ارے کچھ نہیں یار، گھر سے کال آئی تھی، ان کا وہی رونا ہے کہ میں واپس آ جاؤں، لیکن میں واپس نہیں جانا چاہتا، وہ لاپرواہی سے کہتا ہوا کھانے کے لیے بیٹھا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ وہ تیری بیوی ہے، تجھے اب اسے اپنا لینا چاہیے۔ بیوی؟ وہ لڑکی بیوی کہلانے کے لائق ہے جسے انہوں نے میری بیوی بنا دیا ہے؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ اس کا دوست حیرت سے بولا۔ وہ لڑکی وہ کہتے کہتے خاموش ہوا تھا۔ کیا وہ؟ کچھ نہیں، پیٹ بھر گیا میرا، وہ غصے سے کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے دوست نے پیچھے مڑ کر حیرانگی سے کھانے کو دیکھا اور پھر واپس کچن میں چلا گیا۔ رات اپنے دوست کے سو جانے کے بعد وہ گھر پر واپس آیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ وہ چھت کو گھورنے لگا۔ آنکھیں بند ہوئیں تو آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا پر نور چہرہ لہرایا تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ اور میرے حواسوں پر یہ سوار کیوں ہو رہی ہے؟ اس سے کئی زیادہ حسین چہرے میں نے دیکھے، لیکن کبھی کسی کے لیے مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا جیسے مجھے اس کے لیے محسوس ہو رہا ہے۔ آخر کیا خاص ہے اس لڑکی میں؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر اپنی کوہنی سر کے نیچے رکھتا ہوا واپس چھت کو گھورنے لگا۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش کو ہواؤں میں بنا کر اسے چھونے لگا۔ وہ مسکرایا اور پھر آنکھیں موند لیں۔ اسے تو پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوا، اس کی نظر اس پر گئی تھی۔ وہ اپنے دوست کو آگے جانے کا اشارہ کرتا خود اس کے برابر جا کر بیٹھا۔ حور نے حیرت سے اقسم کو دیکھا۔ یہاں میری دوست بیٹھیں گی؟ اس لڑکی نے اقسم کی طرف دیکھ کر کہا۔ جگہ تو روز ہر کسی کی چینج ہوتی رہتی ہے، کیا آپ کو میرا یہاں بیٹھنا پریشان کر رہا ہے؟ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تو اس لڑکی نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی کتابوں میں دیکھنے لگی۔ میرا نام اقسم بن اتباع ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ مسکرایا اور حور نے بھی اقسم کی طرف دیکھا۔ میرا نام حور ہے، اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں پروفیسر کلاس میں داخل ہوئے اور انہوں نے پڑھانا شروع کیا۔ اقسم کی نظریں بار بار حور کے چہرے پر جا رہی تھی۔ وہ آج اتنے پاس سے بیٹھا حور کو دیکھ رہا تھا تو مسکرایا اور پروفیسر کی طرف متوجہ ہوا۔ آج کا پورا دن اس کا خوشگوار گزرا تھا۔ حور کے ساتھ اس کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ کیا تمہیں میں گھر تک چھوڑ دوں؟ اقسم نے پوچھا تو حور نے اسے دیکھا۔ نہیں، آپ کو اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی دوست کے ساتھ چلی جاؤں گی، وہ کہہ کر اپنی دوست کے ساتھ آگے بڑھی تو وہ بھی مسکراتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ اقسم کے پلٹتے ہی حور مسکرائی تھی۔ کون ہے یہ لڑکا جو تمہارے اتنے قریب آ رہا ہے؟ کچھ تو گڑبڑ ہے، اس کی دوست نے حور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ملاقات آج ہی ہوئی ہے، کافی اچھا لڑکا ہے، بات کرنے کا انداز بھی بہت اچھا ہے اور کافی زیادہ شائستہ ہے، مجھے اس کے بات کرنے کا انداز اچھا لگا، ورنہ لڑکے تو فری ہونے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ مسکرا کر کہتی ہوئی اس کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اوہو، پہلے دن یہ اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، اب تو رہنا ہی ساتھ ساتھ ہے، اس کی دوست نے کہا تھا۔ حور بھی مسکرائی تھی اور پھر دونوں ہنستی مسکراتی اپنے ہاسٹل کی طرف روانہ ہو گئیں۔ مجھے ذرا یہ سوال سمجھا دینا، ان کا ایک کلاس میٹ اس کے قریب بیٹھ کر بولا۔ اقسم دور سے آ رہا تھا اور حور کے ساتھ کسی اور کو بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے تھے اور وہ ایک نظر حور پر ڈالتا اسے نظر انداز کر کے اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ اقسم، میری بات سنو،
حور نے اسے پکارا، لیکن اکسم نے اسے نظر انداز کر دیا۔ چند دنوں میں ہی ان کی دوستی کافی اچھی اور گہری ہو گئی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو اہمیت دینے لگے تھے۔ اکسم نے اس کی بات کو نظر انداز کیا تو حور خاموش ہو گئی اور اپنے ساتھ بیٹھے طالب علم کو سمجھانے لگی۔ اس کو سمجھا لینے کے بعد اس نے اکسم کو تلاش کرنا چاہا۔ اکسم کہاں ہے؟ حور نے اس کے دوست سے پوچھا۔ اس کے دوست نے ایک نظر پوری کلاس پر دوڑائی۔ جی کیفے میں ہوگا، وہ کہہ کر واپس اپنی کتابوں کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ حور اسبات میں سر ہلاتی کلاس سے نکلتی چلی گئی اور کیفے کا رخ کیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اکسم کو اکیلے کیفے میں بیٹھے دیکھ کر حور نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ کہہ کر کافی کے مگ کے اوپر انگلی چلانے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے تمہیں آواز لگائی تھی، تم نے میری بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں، تم مصروف تھی، اسی وجہ سے میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ مصروف نہیں تھی، وہ صرف میرے پاس آیا تھا کہ اسے کچھ سمجھنا تھا، اسی وجہ سے۔ ہاں، تبھی تو اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی، وہ غصے سے بولا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اکسم، وہ صرف ہمارا کلاس فیلو ہے اور ایک سیار ہونے کے ناطے مجھے سب کچھ سمجھانا پڑتا ہے۔ ہاں تو کس نے منع کیا ہے؟ تم سمجھاؤ نا، سیار ہو تو اس کا کیا مطلب؟ تم تو کوئی بھی تم سے آ کر چپکتا رہے گا۔ کیا تم جیلس ہو رہے ہو؟ حور نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں جلن کیوں کروں گا؟ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جس کے ساتھ جو مرضی کرتی پھرو، میرا کیا ہے؟ میں تو تمہارا صرف اچھا دوست ہوں۔ دوست ہونے کے ناطے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا اچھا میں ہوں۔ وہ کہہ کر اپنا بیگ اٹھا کر کیفے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے حور اکسم کے پیچھے ہی گئی تھی۔ اکسم، کیا ہو گیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ میں خیال رکھوں گی، اتنا قریب کسی کے نہیں جاؤں گی، وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی تھی۔ پکا؟ وہ ٹھہر کر اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں پکا۔ اس کے جواب پر وہ بھی مسکرایا تھا اور اسے اپنے ساتھ لیے کلاس کی طرف بڑھا۔ آؤ میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی تو اکسم نے حور کو باہر نکلتا دیکھ کر کہا، چلو ٹھیک ہے، میں دوست کو بتا دوں۔ وہ کہہ کر اپنی دوست کی طرف بڑھی اور اسے واپس جانے کا کہہ کر خود اکسم کے ساتھ یونیورسٹی سے باہر نکلی۔ چلو پہلے ہم کسی اچھی جگہ پر کھانا کھاتے ہیں، پھر تمہیں گھر چھوڑ دوں گا، اکسم نے کہا تھا۔ حور نے اسبات میں سر ہلایا۔ اکسم حور کو اپنے ساتھ لیے ایک ریسٹورانٹ کی طرف آیا اور دونوں نے وہاں کھانا کھایا۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ لیے واک کے لیے ایک پارک میں آ گیا تھا۔ یہ کتنا خوبصورت ملک ہے نا؟ حور نے گھاس پر آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ خوبصورت ہے، لیکن جب تم اگر میرے ملک جاؤ گی تو وہ بھی دیکھنا، وہ اس سے زیادہ حسین لگتا ہے مجھے۔ ہاں، اس کی خوبصورتی اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے میرا ملک بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اور مجھے وہاں کے رہنے والے لوگ بھی بہت عزیز ہیں، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ اوہ اچھا، حور نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ ابھی وہ اور کچھ بولتی اس سے پہلے ہی اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اکسم نے موبائل نکال کر کان کو لگایا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں اماں؟ اس کے چہرے پر ایک چمک ابھری تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ مدھم ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں، وہ کہہ کر رابطہ منقطع کر گیا۔ آئی تھنک کہ تمہاری مما کچھ کہہ رہی تھی، حور نے پوچھا۔ میں گھر جا کر بات کر لوں گا، وہ بے رخے لہجے میں بولتا ہوا موبائل اپنی پاکٹ میں واپس رکھ گیا تھا اور آس پاس دیکھنے لگا۔ حور نے واپس کچھ نہ کہا تھا اور بس خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ حور کو اس کے ہاسٹل ڈراپ کر کے واپس اپنے گھر آ گیا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہوا اور ایک مخصوص نمبر ڈائل کیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس کے باوجود تم بار بار میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ وہ مقابل کے فون اٹھاتے ہی دھاڑا تھا۔ کیا سنوں؟ کیا سنوں؟ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے۔ میں جب وہاں آیا تو یاد رکھو تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا، وہ غصے سے کہتا واپس رابطہ منقطع کر گیا تھا اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ حور کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا اور وہ بیڈ پر ڈھہ گیا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آج حور سے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کر واش روم میں بند ہوا تھا۔ رات کا کھانا کھائے بغیر ہی وہ سو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے حور؟ تم بہت کھوئی کھوئی ہو۔ کچھ نہیں ہوا، وہ کہہ کر ایک سردا بھرتی ہوئی صوفے پر بیٹھی تھی۔ کچھ تو ہوا ہے، جب سے تم آئی ہو وہ کھوئی کھوئی سی ہو۔ کیا تمہیں اکسم نے کچھ کہا ہے؟ اس کی دوست اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں یار، میں نے اکثر نوٹ کیا ہے جب وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے تو اس کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے۔
میں تو اتنا بھی حق نہیں رکھتی کہ میں اسی سے پوچھ لوں۔ وہ اپنے لب کاٹتے ہوئے بولی۔ کیا تم حق نہیں رکھتی؟ یار کیا تم نے دیکھا نہیں، وہ ہمیشہ تمہیں اپنی زندگی میں اہمیت دیتا ہے، تمہاری ہر بات مانتا ہے۔ اس کے دوست نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں کیونکہ وہ میرا اچھا دوست ہے، بلکہ یہ کہہ لو کہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، بس اسی وجہ سے۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر میں تو اقسم کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں، اگر ایسا لڑکا میری زندگی میں آ جائے نا تو میری تو زندگی سیٹ ہے۔ وہ کہہ کر اٹھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ میرا دوست ہے، وہ تمہاری زندگی میں کیوں آئے گا؟ حور غصے سے بولی تھی۔ اس کی دوست نے اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا تھا۔ اچھا تو تمہیں نہیں لگتا کیا وقت آ گیا ہے کہ تم اسے اپنی فیلنگز کے بارے میں بتا دو؟ پوری کلاس جانتی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے فیلنگز رکھتے ہو، اس کے باوجود تم دونوں جانے کیوں ایک دوسرے کو نہیں بتاتے، اس کی دوست نے کہا تھا۔ حور نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف میرا اچھا دوست ہے۔ جی نہیں، ایک دفعہ ذرا غور کرنا کہ کیا تم اسے کسی اور کے ساتھ برداشت کر سکتی ہو، یا تم اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ لو گی؟ اقسم تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر کس طریقے سے چڑھ جاتا ہے، یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے۔ وہ تمہارا خیال رکھتا ہے، تمہاری ہر بات مانتا ہے، تمہاری چھوٹی بڑی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر کچھ اور ہونا چاہیے کہ تمہیں پتہ چلے کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے؟ وہ کہہ کر اٹھی تھی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ حور پیچھے بیٹھی اقسم کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ صبح کا سورج پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ حور فکر مندی سے بس اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کل سے اس نے نہ ہی اسے کال کی تھی اور نہ ہی اس سے بات کی تھی، اب وہ اس کے لیے فکر مند تھی۔ نہ جانے کیا ہوگا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور کلاس کے خارجی دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے اقسم اندر داخل ہوا تھا، اور وہ سیدھا حور کی طرف آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیسی ہو تم؟ اقسم نے مسکرا کر پوچھا تو حور نے منہ موڑ لیا تھا۔ اچھا میں معذرت خواہ ہوں کل کے لیے، میں نے کل تم سے اس قدر روکھے لہجے میں بات کی، بس مجھے کل کسی وجہ سے غصہ آ گیا تھا۔ کس وجہ سے غصہ آیا تھا آپ کو؟ میں نوٹ کرتی ہوں جب آپ کے گھر سے کال آتی ہے آپ اسی طریقے سے غصہ ہو جایا کرتے ہیں، آپ کا لہجہ اس طریقے سے سخت ہو جایا کرتا ہے۔ آخر کیوں آپ اس طریقے سے اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں؟ حور کے پوچھنے پر اقسم نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ یہ بات تو اب تمہیں تبھی پتہ چلے گی جب ہماری یونیورسٹی کمپلیٹ ہو جائے گی، وہ کہہ کر واپس اپنی کتابوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ مجھے 1 سال انتظار کرنا پڑے گا؟ حور نے کہہ کر منہ موڑ لیا تھا۔ جہاں تم میرے ساتھ 3 سالوں سے ہو، اتنے اچھے دوست ہیں ہم، وہاں یہ 1 سال بھی کیسے گزر جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا، اقسم نے کہہ کر حور کی طرف دیکھا تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ حور نے اپنی آنکھیں جھکا لی تھی۔ کل رات اس کی دوست کی گئی باتیں اس کی ذہن میں گھومنے لگی تھیں۔ اس نے کچھ نہ کہا اور بس اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ ہوئی۔ کلاس ختم ہوئی تو ہمیشہ کی طرح اقسم اسے اپنے ساتھ لیے پہلے ریسٹورینٹ گیا تھا اور پھر پارک میں تھوڑا وقت گزار لینے کے بعد اسے اس کے ہاسٹل چھوڑ کر واپس اپنے گھر چلا گیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تو حور کے ساتھ کچھ زیادہ رہنے لگا ہے؟ اقسم کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کے دوست نے کہا۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہہ کر انگلی میں چابی گھماتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کیا تو یہ بھول گیا ہے کہ تو شادی شدہ ہے؟ کیا یہ بات حور کو معلوم ہے؟ اس کے پوچھنے پر اقسم کے قدم رک گئے تھے۔ نہیں اسے یہ بات نہیں معلوم، اور اگر اسے وقت سے پہلے یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھ پھر کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہہ کر اپنے دوست کی طرف دیکھا اور چہرے پر ایک مسکراہٹ سے جائے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ ہم تو آپ کے غلام ہیں، جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، وہ کہہ کر کندھے اچکاتا کچن میں چلا گیا تھا۔ اقسم تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو وہ وہاں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اقسم کیا تھا یہ؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ ارے تم اس چیز سے تھوڑا گریز کیا کرو، مجھے اب یہ سب کچھ عجیب لگتا ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے تو یہاں پر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہہ کر اس کا کندھا تھاما۔ میرے آباء و اجداد یہی کرتے آئے ہیں، اس نے کہہ کر اقسم کے لیے کرسی کھینچی تھی۔ دیکھ یار تو بچپن سے میرے ساتھ ہے، میں نے تجھے کبھی اپنا غلام سمجھا ہی نہیں ہے، تو میرا بھائی ہے، اس نے کہہ کر اپنے دوست کے لیے کرسی کھینچی تھی اور اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ اور اگر تم نے غلام سمجھا بھی تو یاد رکھ تیرا میں منہ توڑ دوں گا، وہ اس کے سر پر چپت لگاتا بولا تھا۔ اقسم نے انگلی دکھائی تو اس نے پکڑ کر اس کی انگلی ہی مروڑ دی تھی۔ ہاں بول، کیا بول رہا ہے؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتا ہوا بولا۔ بیٹا یہاں تو میں تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن تو ہمارے ملک واپس چل، پھر تو میں ہر ایک چیز کا بدلہ لوں گا، وہ اپنی انگلی مسلتا بول کر
وقت کا کام ہی گزرنا تھا اور وہ گزر رہا تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ دونوں کے دلوں میں محبت پروان چڑھ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اپنے ہاسٹل کی طرف جا رہی تھی کہ پیچھے سے اقسم کی آواز آئی تو حور نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہاسٹل جا رہی ہوں، کچھ دنوں بعد واپس اپنے ملک جانا ہے مجھے، حور نے سر جھکا کر کہا، جبکہ اس کے چہرے پر تھکن تھی۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اقسم نے کہا تو حور نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس کے ساتھ چل دی۔ وہ اسے لیے اپنے ساتھ ایک ریسٹورانٹ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہ جس ریسٹورانٹ میں روز جاتے تھے وہ اسے وہاں نہیں لے کر گیا تھا، آج وہ اسے روز سے مختلف ریسٹورانٹ میں لے کر گیا تھا۔ یہ کہاں لے کر آئے ہو مجھے؟ حور نے حیرت سے پوچھا۔ تم چلو تو صحیح، میں تمہیں بتاتا ہوں، اقسم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ جبکہ اس کے دوست نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا تو اقسم نے اسے گھور کر دیکھا، وہ وہیں سر جھکا کر پیچھے ہو گیا۔ اقسم نے آگے بڑھ کر حور کے لیے ریسٹورانٹ کا دروازہ کھولا، جبکہ اس کا دوست بس اپنا سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ حور جیسے ہی ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی، وہ اسے ایک ٹیبل پر بٹھا کر خود ریسٹورانٹ کے اندرونی ایریا میں داخل ہوا کہ اچانک اس کا دوست وہاں پر آیا اور اس کے سامنے ایک تصویر رکھ دی۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے یا کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ شادی شدہ ہے، اس نے کہہ کر تصویر حور کو دکھائی۔ حور نے حیرت سے اس کے دوست کو دیکھا اور پھر موبائل اٹھا کر اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ تصویر میں اقسم کسی دوسری عورت کے ساتھ کھڑا تھا۔ حور کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے اور اس نے وہ موبائل واپس اس کے دوست کو دے کر اس طرف دیکھا جس طرف ابھی ابھی اقسم گیا تھا۔ وہ غصے سے اٹھی اور ریسٹورانٹ سے نکلتی چلی گئی، جبکہ اس کا دوست بھی ریسٹورانٹ سے نکل کر واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ رائد، حور کہاں گئی؟ اقسم نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اٹھی اور چلی گئی، میں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے کہا کہ اسے کچھ ضروری کام ہے۔ رائد اپنے چہرے پر مصنوعی حیرت سے جائے بولا تھا۔ اقسم نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر حور کے پیچھے ہی لپکا۔ ہمیں بحرین واپس لوٹنا ہے، سرکار کا حکم ہے کہ شاہی دعوت سے پہلے آپ واپس بحرین لوٹ آئیں۔ اقسم کو آگے بڑھتے دیکھ کر نام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اوہ اچھا، مطلب تم نے اسے سچ بتا دیا؟ اقسم نے اپنا ہاتھ جھٹک کر کہا، بتانا پڑا کیونکہ آپ جو کرنے جا رہے تھے وہ ناقابل قبول تھا، آپ ایک ساتھ دو زندگیوں کو خراب کرنے جا رہے تھے۔ تم مجھے بتاؤ گی کہ میں کیا خراب کر رہا تھا اور کیا غلط؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر بولا تھا۔ ہمیں بحرین لوٹنا ہے، چلیں، وہ سر جھکا کر بولا تو اقسم اسے چھوڑ کر بڑھا تھا، لیکن فوراً ہی رائد نے اسے پکڑ لیا۔ اب آپ کہیں نہیں جا سکتے، اب آپ سیدھا بحرین کے لیے سفر کریں گے، اس نے کہہ کر گارڈز کی طرف دیکھا تو گارڈز اس کی طرف آئے اور اقسم کو پکڑ کر گاڑی کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ اقسم چیخ رہا تھا لیکن اس کی کسی نے نہ سنی اور پھر بحرین جانے کے لیے نجی طیارے کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ گارڈز نے آرام سے اسے لا کر جہاز میں بٹھایا تھا اور پھر خود باہر نکل کر اس کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں تمہاری جان لے لوں گا، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اگر مجھے ابھی جانے دو تو یاد رکھو وہاں جا کر تمہیں بخش دوں گا، نہیں تو تمہارا سر قلم میں اپنے ہاتھوں سے کرنے والا ہوں۔ وہ دھمکیاں دے رہا تھا لیکن اس کی دھمکیوں کا ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتے اپنی اپنی جگہوں پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ اچانک ہی اقسم کی آواز آنی بند ہو گئی تھی۔ رائد نے اٹھ کر کمرے میں دیکھا تو وہ بیڈ پر لیٹا موبائل اسکرول کر رہا تھا۔ اس نے غصے سے منہ موڑا تو رائد نے دروازہ واپس بند کیا تھا اور جا کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، لیکن اسے حیرت ہوئی تھی کہ اقسم اتنی جلدی خاموش کیسے ہو گیا ہے۔ 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد آخرکار جہاز بحرین کی طرف روانہ ہوا تھا۔ طویل انتظار کے بعد 3 گھنٹے بعد فضائی سفر کے بعد اقسم کا نجی جیٹ بحرین کی سرسبز و شاداب سرزمین پر اترا۔ جہاز کے شیشے سے ہی منامہ شہر کی خوبصورت بلندیوں پر موجود جدید ترین عمارتیں اور گہرے نیلے پانیوں میں پھیلا ہوا ساحل نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی جہاز رکا، باہر کا منظر ایک شاہی تقریب کی عکاسی کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر مخصوص شاہی پروٹوکول کے ساتھ استقبال کی تیاریاں تھیں۔ باہر سرخ قالین بچھا ہوا تھا اور سرکاری لباس میں ملبوس کئی افراد اقسم کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ شام کا وقت تھا اور پورے شہر میں نیلے رنگ کی شاہی روشنیاں بکھری ہوئی تھیں۔ بحرین کا شاہی پرچم ہوا میں لہرا رہا تھا۔ جیسے ہی اقسم باہر نکلا، اس کے چہرے پر اگرچہ غصہ تھا لیکن شاہی روب اور جلال بھی صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے فوراً رائد اور باقی گارڈز کی طرف دیکھا جو اسے زبردستی لائے تھے۔
تم سب یہاں سے سیدھے کال کوٹری جاؤ گے۔ اس کی آواز میں غیر متزلزل شاہی حکم تھا۔ میں تمہیں بعد میں دیکھتا ہوں کہ تم نے ایک ولی عہد کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا۔ رائد کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اقسم نے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کا کہہ دیا۔ سرکاری اہلکار فوراً رائد اور گارڈز کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ابھی تک اقسم کا استقبال کرنے والی پارٹی شش و پنج میں تھی کہ یہ کیا ہوا، مگر اقسم نے ان سب کو نظر انداز کیا۔ وہ خود مڑا، واپس جہاز کی سیڑھیوں پر چڑھا اور عملے کو مخاطب کیا۔ تم سب اپنا کام ختم کرو اور اسی وقت واپس چلے جاؤ، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ سارے لوگ حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے، لیکن شاہی حکم کے سامنے سر جھکانا ہی پڑا۔ اقسم نے کسی کی ایک نہ سنی۔ وہ اندر داخل ہوا اور جا کر کیبن کے دروازے سے پردہ ہٹایا۔ حور غمگین حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ غصے میں تھی اور اقسم کو دیکھتی ہی فوراً کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں سے جاؤ، تم نے جھوٹ بولا اقسم، تم پہلے سے شادی شدہ ہو۔ حور روتے ہوئے چیخی۔ اقسم نے ترکی کی یونیورسٹی میں دوران تعلیم کچھ قابل اعتماد دوستیاں بنا لی تھیں اور اسی دوستی کا اس نے آخری وقت میں فائدہ اٹھایا تھا۔ جب رائد اور اس کے گارڈز پائلٹ کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے اور انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اقسم کیا سوچ رکھتا ہے اور کیا پلان بنایا ہے، اس نے اپنے دوستوں کو کہا کہ وہ حور کو کسی بھی طرح بے ہوش کر کے اس کے نجی جیٹ میں لا دے۔ چنانچہ جس وقت حور ریسٹورنٹ سے غصے میں نکل کر واپس ہاسٹل جا رہی تھی، اقسم کے دوستوں نے موقع پا کر اسے ایک محفوظ جگہ پر بے ہوش کیا اور تیزی سے اسے جیٹ کے کیبن میں لا کر لٹا دیا۔ حور، میری بات سنو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اقسم نے اسے پکڑنا چاہا مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ کیا بات سنوں میں؟ کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ تم سے نفرت ہے مجھے۔ وہ تصویر جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ تمہاری بیوی ہے؟ ہاں، میری بیوی ہے، لیکن وہ صرف نام کی بیوی ہے۔ وہ ایک سیاسی معاہدہ تھا۔ مجھے تم سے محبت ہے میری جان، میری زندگی میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اقسم نے التجا کی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، تم میری زندگی میں نہیں آ سکتے۔ میں تمہاری دوسری بیوی بن کر نہیں بننا چاہتی۔ مجھے تمہارے حرم کی ایک ادنا کنیز بن کر نہیں رہنا۔ جانے دو مجھے۔ حور سسک پڑی۔ تمہیں جانے دیا تو خود کہاں جاؤں گا میری جان؟ اچھا تو سنو، تم میری بیوی بن کر رہو گی، میری شریک حیات۔ میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا جو پہلے سے تیار تھا۔ میں نے تمہارے لیے یہ نکاح نامہ تیار کروایا ہے۔ تمہاری اجازت کی اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولا۔ حور کا بار بار کا انکار اسے طیش دلا رہا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ حور چیخ رہی تھی۔ اقسم نے اپنے فون پر کسی کو کال کی۔ میں ابھی نکاح کر رہا ہوں، تمہاری گواہی ضروری ہے۔ چند ہی لمحوں میں دو آدمی گواہ کے طور پر وہاں پہنچ گئے اور زبردستی آنسوں اور احتجاج کے بیچ اقسم بن اتبا نے زور زبردستی حور سے اپنا نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد حور کی مرضی کے خلاف وہ اسے محل لے آیا تھا۔ وہاں پہنچ کر حور کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ اقسم صرف غریب طالب علم نہیں بلکہ بحرین کا ولی عہد شہزادہ ہے۔ انہیں بحرین کے شاہی محل میں لایا گیا جو جاہ و جلال اور دولت کا ایک ناقابل یقین شاہکار تھا۔ محل کی عمارات سنگ مرمر اور خالص سونے کی تھیں جو رات کی روشنی میں جگمگا رہی تھیں۔ وسیع ہال، قدیم آرٹ سے سجے ہوئے کمرے اور ہر کونے میں قیمتی فانوس لٹک رہے تھے۔ یہ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ حور کو شاہانہ انداز میں ایک عظیم الشان کمرے میں لایا گیا جو خود ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ سے بڑا تھا۔ وہ صدمے اور دکھ سے گھٹی جا رہی تھی۔ اس لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی خوبصورت مگر مغرور نظروں والی خاتون اندر داخل ہوئی جو اپنے لباس سے کسی مغربی فیشن شو کی ماڈل لگ رہی تھی۔ اس کی ڈریسنگ کافی نازیبا تھی جس پر حور کی آنکھیں شرم اور حیرت سے جھک گئیں۔ کون ہو تم؟ اس خاتون نے حور کو دیکھتے ہی غصے سے پوچھا۔ رک جاؤ جویریہ۔ اقسم تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ خاتون جویریہ اقسم کی پہلی بیوی تھی۔ حور کی آنکھوں میں شدید دکھ تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا ختم ہو گئی ہے۔ وہ پیچھے ہٹی۔ اس کی نظر باتھ روم کی طرف گئی اور اس نے چلاتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر بھاگنے کی کوشش کی کہ وہ خود کو کوئی نقصان پہنچائے، لیکن اقسم نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ نہیں حور، یہ مت کرو۔ اقسم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اسی وقت دروازے پر اقسم کے والدین شاہ اور ملکہ وہاں آئے جن کے چہروں پر شدید غصہ تھا۔ اقسم بن اتبا، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تم اسے یہاں کیسے لائے اور اس سے نکاح کیسے کر لیا؟ تم ایک شادی شدہ آدمی ہو۔ شاہ بحرین غصے سے دھاڑے۔ ابا جان، مجھے معاف کر دیں، لیکن میں حور کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ میری زندگی ہے۔ اقسم نے حور کو تھامے ہوئے کہا۔ کیا یہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ تم؟ جویریہ نے طنز سے کہا۔ بس جویریہ، باہر جاؤ، اقسم نے چیخ کر کہا۔
اقسم نے حور کو کاندھے سے تھاما۔ حور چلو میرے ساتھ۔ وہ تیزی سے اسے کمرے کے اندرونی حصے میں بنے اپنے نجی کمرے میں لے گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور حور کو نرمی سے بیڈ پر بٹھایا۔ حور کی سسکیاں ابھی بھی جاری تھیں۔ مجھے چھوڑ دو، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ حور قسم سے میں نے ایسا نہیں چاہا تھا، میں تمہیں سب سچ بتانا چاہتا تھا، مگر تمہارے دوست نے۔ اقسم نے ٹھنڈی سانس بھری اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ سنو حور، میری جویریہ سے شادی صرف اور صرف ایک سیاسی اتحاد تھا۔ ہمارے خاندان اور پڑوسی ریاست کے بیچ طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ معاہدہ ہوا تھا۔ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ ہمارے ولی عہد بننے کا راستہ ہی اس شادی سے مشروط تھا۔ یہ شادی کبھی بھی محبت، جذبات یا دل کے رشتے پر مبنی نہیں تھی۔ میں نے کبھی بھی اسے اپنایا نہیں، اور وہ بھی صرف اپنی دولت اور حیثیت کی پرواہ کرتی ہے۔ تم میری محبت ہو، میری روح ہو، اور یہی وجہ تھی کہ میں یونیورسٹی میں غریب بن کر آیا تھا، تاکہ مجھے کوئی ایسا ملے جو مجھے میرے نام سے نہیں بلکہ میری شخصیت سے پیار کرے۔ اس نے حور کا ہاتھ تھاما۔ میری جان، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ وہ عورت صرف ایک معاہدہ ہے، تم میرا نکاح ہو، میرا سچ۔ اس نے کہا تو حور نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اقسم نے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ حور کی آنکھیں سرخ تھیں، مگر ان میں اس وقت خوف اور غصے سے زیادہ گہرا دکھ بھرا ہوا تھا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم میری زندگی زبردستی اپنی بنا سکتے ہو؟ حور نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیونکہ تم میری زندگی ہو حور، میری حقیقت۔ اقسم نے نہایت نرمی سے کہا۔ میرے دل نے تمہیں پہلی نظر میں پہچان لیا تھا، اور میرا وجود تمہارے بغیر ادھورا ہے۔ اقسم نے اپنا سر آہستگی سے جھکایا۔ اس نے پہلے حور کی پیشانی پر، پھر اس کی آنکھوں پر، اور آخر میں اس کے لبوں پر بوسہ دیا۔ یہ بوسہ زبردستی کا نہیں بلکہ شدت جذبات اور محبت کے اعتراف کا تھا۔ حور نے پہلے مزاحمت کی، لیکن اس کے وجود کی تھکن اور اقسم کی دیوانگی نے اس کی قوت مدافعت کو توڑ دیا۔ اقسم کا سانس تیز ہو گیا تھا۔ حور نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی گردن پر اقسم کے لمس سے ایک سنسنی دوڑ گئی، اور وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ اس کا جسم بھی اسے روکنے کے بجائے اس کے جذبات کا ساتھ دے رہا ہے۔ دلوں کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی تھیں کہ ان کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اقسم نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں حور کے لیے صرف بے پناہ محبت تھی، جو اس کی آنکھوں کی نمی سے جھلک رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تم نفرت کا پردہ ڈال رہی ہو، مگر تمہاری آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اقسم نے مدھم سرگوشی کی۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم میرے جذبات کا اندازہ لگاؤ۔ حور کی آواز کانپ رہی تھی۔ حق ہے، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں، اقسم نے آہستگی سے کہا، اور اب تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے میری۔ وہ آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بستر تک لے گیا۔ ہر قدم پر دونوں کے جذبات کا گراف بلند ہو رہا تھا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں نفرت اور محبت کی کشمکش انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ جب اقسم اور حور اپنے کمرے میں جذبات کی کشمکش میں تھے تو باہر محل میں سیاسی طوفان برپا تھا۔ جویریہ نے راتوں رات اپنا سامان باندھا اور اپنے باپ کے پاس واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اقسم کے ہاتھوں اپنی توہین اور حور کے جبری نکاح کو اپنے خاندان کی توہین سمجھ رہی تھی۔ میں اس نام نہاد ولی عہد کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس کی محبت گلیوں میں گھوم رہی ہے، جویریہ نے جاتے ہوئے اقسم کے والدین کے سامنے نفرت سے کہا، اور اگلے ہی لمحے اپنے نجی عملے کے ساتھ محل سے چلی گئی۔ جویریہ کے اس اقدام سے بحرین اور پڑوسی ریاست کے درمیان سیاسی تعلقات فوری طور پر خراب ہونے لگے۔ شاہی خاندان پر شدید دباؤ تھا کہ وہ یہ نکاح فوراً ختم کر کے جویریہ کو واپس لائیں تاکہ اتحاد قائم رہے۔ اگلی صبح اقسم نے حور کو بستر پر چھوڑا اور سیدھا شاہی دربار پہنچا۔ ابا جان، آپ فکر نہ کریں۔ اقسم نے باپ کو پر اعتماد انداز میں دیکھا۔ یہ سیاسی اتحاد میرے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر نہیں تھا۔ میں ان کا غصہ جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انہیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہم سے جڑے رہنا ضروری ہے۔ اس نے اگلے چند گھنٹوں میں فون کالز اور خفیہ سفارتی پیغامات کے ذریعے صورتحال کو سنبھال لیا۔ اس نے دشمن ریاست کے مفادات کو اس قدر مضبوطی سے جکڑ دیا کہ جویریہ کے والد کو ہتھیار ڈالنا پڑا۔ شہزادے نے صاف پیغام دیا کہ حور اب ان کی قانونی بیوی ہے، اور جویریہ کا انخلا ان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ وہ اتحاد قائم رکھنے کے لیے تیار تھے، لیکن اب شادی کا رشتہ صرف کاغذی رہے گا۔ اقسم کی سیاسی گرفت اور فیصلہ کن ذہانت نے ثابت کر دیا کہ وہ جذباتی معاملات میں دیوانہ صحیح، لیکن سلطنت چلانے میں مکمل طور پر قابل اور خود مختار ہے۔ اس نے تمام معاملات کو سنبھال لیا اور محل میں حور کی حیثیت کو قانونی اور سیاسی طور پر مستحکم کر دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ حور کو کمرے سے باہر ٹہلتے دیکھ کر ملکہ نے کہا۔ میں کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی، اسی وجہ سے باہر ٹہل رہی تھی۔ حور نے سر جھکا کر احترام سے جواب دیا۔ ملکہ نے اسے سر تا پاؤں دیکھا۔
آج تک جویریہ نے کبھی ان سے اس طریقے سے بات نہ کی تھی۔ وہ جب بھی بولتی تھی ہمیشہ غصے سے ہی بات کیا کرتی تھی، لیکن اس لڑکی کے لہجے میں جو احترام تھا وہ ملکہ کو بھا گیا۔ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری تھی اور انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ آؤ تمہیں محل دکھاتی ہوں، انہوں نے کہا تو حور نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ آؤ، ان کے دوبارہ پکارنے پر حور ان کے ساتھ چلنے لگی۔ میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بتایا اقسم نے مجھے کہ اس نے تم سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ اقسم ہے تو بہت ضدی لیکن دل کا برا نہیں ہے، انہوں نے بتایا تو حور نے اپنا سر جھکا لیا۔ تمہارے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے چلتے ہوئے پوچھا۔ میں یتیم ہوں، اسکالرشپ پر آئی تھی ترکی پڑھنے کے لیے۔ ملکہ کے بڑھتے قدم رکے اور انہوں نے حیرت سے حور کو دیکھا اور پھر واپس چلنے لگی۔ جو سیاسی معاملات بگڑے تھے وہ تو درست ہو چکے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ تم شاہ بحرین کے دل میں بھی بہت جلد جگہ بنا لو گی، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہیں یہاں کے تمام قوانین کا خیال کرنا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا۔ جی آنٹی، وہ فوراً بولی۔ یہ الفاظات یہاں استعمال نہیں کیے جاتے، یا تو تم مجھے اقسم کی طرح اماں کہہ کر پکارا کرو یا پھر ملکہ، سمجھی تم؟ وہ اسے فوراً ٹوک گئی۔ تو میں آپ کو کیا کہہ کر پکاروں؟ حور نے معصوم شکل بنا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ اماں کہہ سکتی ہو، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی، جبکہ حور مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ ملکہ نے اسے پورا محل دکھایا تھا اور پھر رات کا کھانا تمام لوگوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھایا تھا۔ اس وقت بھی شاہ بحرین بالکل خاموش تھے۔ اقسم نے بھی نوٹ کیا تھا کہ حور ان سے خوفزدہ ہے۔ جیسے ہی کھانا کھا کر شاہ بحرین اٹھے تو سبھی ان کے ساتھ اٹھ گئے تھے۔ تم ہماری پسندیدہ بہو تو بالکل نہیں ہو، لیکن امید کرتا ہوں کہ جلد ہی تم سمجھ جاؤ گی کہ تمہیں یہاں کس طریقے سے رہنا ہے۔ یہاں کے طور طریقے تم جلد سیکھ جاؤ گی اور ہمیں تم سے امید ہے کہ تم اپنی جلدی یہاں جگہ بنا لو گی، شاہ بحرین نے ایک سرد لہجے میں کہا۔ باقی جو اقسم نے کیا اس کی سزا اسے ملے گی، انہوں نے کہہ کر پیچھے کھڑے ملازمین کی طرف دیکھا۔ رائد اور ان گارڈز کو نکال کر کال کوٹری سے رہا کیا جائے۔ لیکن ابا جان، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اقسم فوراً بولا۔ وہ ہمارے حکم کی تعمیل کر رہے تھے، وہ ہمارے کہنے پر تمہیں اس طریقے سے یہاں لے کر آئے ہیں۔ تمہاری ایک ایک حرکت پر ہماری نظر تھی کہ تم کس طریقے سے اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہوئے ہو۔ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی خیر جو معاملات بگڑے تھے وہ تم نے سنبھال لیے، اسی وجہ سے ہم تمہیں بخش رہے ہیں، ورنہ تمہارا سر بازار قلم کیا جاتا۔ وہ غصے سے کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اقسم نے دکھی صورت بنا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تو وہ مسکرائی تھی۔ غصہ ہے، تھوڑا وقت دو، ٹھیک ہو جائیں گے، وہ مسکرا کر کہتی ہوئی حور کے گال پر پیار کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اقسم حور کو اپنے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھا۔ اچھا اب ناراضگی چھوڑ دو، میں جانتا ہوں میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، لیکن اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب تو تم ناراضگی چھوڑو نا، وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن پھر بھی مجھ سے تھوڑا دور رہیں، آپ نے جو کیا ہے میں اس کو اتنی جلدی نہیں بھول سکتی، وہ ایک ادا سے کہتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ اقسم کے چہرے پر ایک چمک ابھری تھی۔ کیا سچ میں معاف کر دیا؟ وہ خوشی سے چیخا تھا، پھر آس پاس کھڑے ملازمین کو خود کی طرف حیرت سے تکتا پا کر جلدی سے